اعراف کی آیت ہے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو بیٹھنے والے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی میں نے تو بہت سے الفاظ کہے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں الفاظ استعمال کیے، لیکن یاد رہے جو بھی صدا، جو بھی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، سب اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ اور آج کی تحقیق اور نئی ریسرچ نے بات ثابت کر دی کہ انسان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے، چاہے وہ 1000 سال پہلے نکلا ہو، آج بھی وہ اسپیس کے اندر، خلا کے اندر محفوظ ہے۔ اگر کوئی وقت ایسا آئے گا اور ان لہروں کو پکڑ کر ان آوازوں کو ہم سن سکیں گے جو 1000 سال پہلے بولی گئی، وہ 2000 سال پہلے بولی گئی، یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی لفظ ہم ادا کر رہے ہیں دنیا کے اندر موجود ہے، وہ یہ تو اس کا حقیقی وجود ہے، اور اس کا روحانی وجود یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کرامن کاتبین کے ذریعے محفوظ کر لیا ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہاں الفاظ کا ذکر آیا، یہاں فرمایا کرامن کاتبین، دو لکھنے والے فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہم نے رکھے ہیں، جو وہ جان رہے ہیں جو کچھ انسان اعمال کر رہا ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ 25ویں بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ یہ خیال رکھ رہے ہیں، یہ تھنک کر رہے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں سنتے جو کچھ وہ بول رہے ہیں آہستہ، یا جو کچھ وہ بول رہے ہیں ظاہری طور پر؟ بلا، کیوں نہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ہیں ہر انسان کے ساتھ جو اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، رائٹ سائڈ کا لکھنے والا کرامن کاتبین جو فرشتہ ہے وہ نوٹ کر لیتا ہے، بلکہ اگر کوئی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیتا ہے، اس نے اچھے کام کا خیال کیا، ارادہ کیا، اس لیے کہ اچھے کام کا ایک ثواب ہے اور اچھے کام کی نیت کرنے کا بھی ایک ثواب ہے۔ نیت کرنے کا ایک ثواب الگ ہے، وہ کم ہے، اور عمل کا ثواب زیادہ ہے، لیکن نیت کرنے کا بھی اجر ضرور ہے۔ اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت یہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے کہ بہتر کیوں ہے نیت؟ اس لیے کہ کبھی عمل کرنے والا ہو سکتا ہے ریاکاری کے جذبے کے ساتھ عمل کرے، ہو سکتا ہے لوگوں کو شو کرنے کے لیے عمل کرے، عمل کرنے کے اندر کوئی اس کی خرابی آ سکتی ہے، لیکن نیت جس کا تعلق دل سے ہے اس میں تو کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اگر کسی نے نیک کام کا ارادہ کیا، مثلا کسی نے ارادہ کر لیا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے یا عمرہ کرنا ہے یا آج قرآن پاک کی تلاوت کرنی ایک بار، اب ہو سکتا ہے عمل جس وقت کرے اس کے دل میں کوئی شبہ آ جائے ریاکاری کا، لیکن یہ دل سے جو نیت کر رہا ہے اس نیت میں تو کوئی کھوٹ نہیں، اس لیے فرمایا مومن کی نیت بہتر ہے اس کے عمل سے۔ تو جب نیک اعمال کرتا ہے انسان تو وہ نوٹ کر رہا ہے رائٹ سائڈ پر لکھنے والا فرشتہ، اور کوئی عمل برا کرتا ہے لیفٹ سائڈ پر لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ لکھنا چاہتا ہے، رائٹ والا کہتا ہے ٹھہر جا، اس کو ذرا چانس دے دے، موقع دے دے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، فوراً نہیں لکھ لیتا، کچھ موقع دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا بندہ، اس گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے یا اس گناہ کو باقی رکھتا ہے، پھر یہ برائی کا لکھنے والا فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ایک کے بدلے 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ نیکیاں جو رائٹ سائڈ والے نے لکھی ہے، ایک کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا ایک گناہ کے برابر ایک سزا ملتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اس امت کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ اور مہربانی ہے اللہ کی۔
اور یہ 1 کے بدلے 10، یہ تو ایک عام بھاؤ ہے، اللہ کی طرف سے عام پرائز ہے یہ تو۔ لیکن کبھی جمعے کا دن آ گیا، اس نے نیکی کی، جمعے کی وجہ سے اس کا بھاؤ اور بڑھ گیا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا اور بڑھ گیا، رمضان میں جمعہ آ گیا اور بڑھ گیا، رات کو تہجد کا وقت آ گیا اور بڑھ گیا، جمعے کی رات ہے اور بڑھ گیا، شب قدر ہے اور بڑھ گیا، حرم کا مقام ہے اور بڑھا گیا، خانہ کعبہ کے سامنے ہے اور بڑھا۔ یہ کئی کئی گنا اجر و ثواب، 700 ہزاروں لاکھوں تک اجر و ثواب جاتا ہے نیکی کا۔ لیکن یاد رہے کہ ہر عمل اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ کیچ کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر انسان کیمرے سے ڈرتا ہے، کہیں 30 کی جگہ 40 نہ ہو جائے، فلش ہو جائے گا، 50 پاؤنڈ کا چیک آ جائے گا۔ توحید-sunnah.com اللہ کے کیمرے ہر وقت انسان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کیمرے ظاہر کو کیچ کر رہے ہیں، اللہ کے کیمرے باطن کو بھی کیچ کر رہے ہیں۔ دل کے خیالات پر بھی اللہ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیسے خیالات آ رہے ہیں، اور آنکھوں کی خیانت، انسان دیکھ رہا ہے لیکن کس نیت سے دیکھ رہا ہے، کن جذبات سے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ہر انسان سہما ہوا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ یاد رکھے اگر انسان صحیح طریقے پر چل رہا ہے تو اس کو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے اعمال اگر صحیح ہیں، چاہے وہ شریعت کے احکام کی ہم پابندی کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے، ملک کے قوانین کا احترام کر رہے ہیں، یہ بھی راستہ صحیح ہے، بس اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہم کو کسی سے ڈرنے کی، سہمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غلط کام کرنے والا ہر جگہ ڈر رہا ہے، اس نے اگر کوئی غلط کام کیا ہوگا تو اس کو ڈرنے کا یہاں بھی ہے، آخرت میں بھی۔ جس طرح زبان کا صحیح استعمال انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کی زبان سے ایک کلمہ خیر ایسا نکل جاتا ہے، وہ ایک کلمہ اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، حالانکہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا۔ اسی طرح برائی کا کوئی کلمہ انسان کی زبان سے ایسا نکلتا ہے جو اس کو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا۔ زبان کے بھی دونوں طریقے ہیں، مس یوز بھی کر سکتے ہیں، صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے دو طریقے ہیں۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اللہ نے دونوں راستے دیے ہیں، صحیح راستے سے آپ چلیں گے کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور اگر غلط راستے پر چل رہے ہیں خطرہ ہے، ڈر ہے ہر وقت۔ اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچتے رہو۔ گناہ کرنے جانا ہے، ایک آدمی گناہ کی جگہ پر پایا جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں اس راستے پر جانے سے بھی بچو جس سے کوئی تہمت آئے گی، آدمی فلاں راستے پر سے گزرتا ہوا ملا ہے ہم کو۔ تہمت کی جگہوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ سختی کی جا رہی ہے، مسلمانوں ہی کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ہماری اگر راہ صحیح ہوگی، ہم اگر صحیح نہج پر زندگی گزار رہے ہوں گے، کوئی ڈرنے کی اور کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی ان لوگوں پر مدد آئے گی جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اب تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نامہ اعمال ہمارا لکھا ہوا ہے اور قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر کسی نے نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اس کے نام اعمال لکھے ہوئے رجسٹر کی شکل میں 99 دفتر اس کے رجسٹر رکھے ہوئے، اور اتنی دور تک جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، انسان یہ سوچے گا کہ میرے اتنے سب گناہ ہیں، اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے میرے ساتھ۔ لیکن کوئی ایک نیکی جو اللہ کو پسند آ جائے گی، وہ ایک نیکی ان تمام برائیوں پر غالب آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی وجہ سے بھی اس کی مغفرت فرما سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک نیکی پر بخشش یہ اللہ کی طرف سے قانون نہیں،
بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ بہت سے لوگوں نے وہ واقعات سنے ہوں گے کہ وہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ یقیناً یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن یہ عام قانون نہیں ہے، یہ ایک فضل کا واقعہ ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا واقعہ ہے۔ قانون تو وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کی بھی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو ہم کو بخشش اور فضل کے ساتھ ساتھ قانون کے اوپر چلنا ہے۔ قانون یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سوچے گا کہ ان تمام اعمال جو میرے کیے ہوئے ہیں اس کا کیا بنے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر انسان اپنے اعمال کو سامنے پائے گا۔ یود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور یہ کہے گا کاش میرے اور نام اعمال کے درمیان ایک بڑا فاصلہ ہو جاتا، کاش میں اس وقت کو نہ دیکھتا۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، مجرمین جب نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے او یہ کیا ہے، ما لهذا الكتاب، یہ کیسا رجسٹر ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، کوئی چھوٹی کوئی بڑی بات اس نے نہیں چھوڑی، ہر چیز ریکارڈ کی ہے اس میں۔ تو جب سے انسان بالغ ہوا وہاں سے اس کا عمل لکھا گیا، اس کی آخری سانس تک اس کا ہر عمل ریکارڈ میں ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، ذرا اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے اور تو خود اپنا موازنہ کر لے، محاسبہ کر لے کہ تو کہاں جانے کا مستحق ہے، جنت میں ہے جہنم۔ وکفی باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں۔ پھر آخری وقت وہ آئے گا جب ہر نامہ اعمال کے بارے میں پروانہ ملے گا اس کو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کا نام اعمال جس طرح اڑایا جائے گا اور برابر ہر آدمی کا نام اعمال اس کے پاس پہنچے گا۔ اگر نیک اعمال کیے ہوئے ہوگا تو اس کا نام اعمال سامنے کی طرف سے اور اس کے رائٹ ہینڈ میں آئے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوئے ہوگا جہنم کا مستحق ہوگا تو اس وقت پیچھے کی طرف سے لیفٹ ہینڈ میں اس کے نام اعمال ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام اعمال رائٹ ہینڈ میں مل گیا وہ یہ سمجھ لے کامیاب ہو گیا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور کہے گا دیکھو خوش ہوگا اس وقت۔ اور سورہ حاقہ میں اللہ نے منظر کشی فرمائی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، سب کو دکھاتا پھرے گا اور کہے گا دیکھو اقرأوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال پڑھو کتنا اچھا ہے، میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے۔ جیسے پاس ہونے والا بچہ اے لیول میں آ گیا اور سب جگہ بتاتا پھرتا ہے دیکھو میں تو پاس ہو گیا، اس کو خوشی ہوتی ہے، ہر جاننے والے کو بتاتا پھرتا ہے دیکھو میں پاس ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ اس وقت کہے گا کاش مجھے نام اعمال ہی نہ ملتا، کاش آج رزلٹ ڈکلیئر ہی نہ ہوتا۔ اور آگے کیا کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، دنیا کے اندر میں نے اتنا مال کمایا جس کے پیچھے عمر خرچ کر دی، لیکن وہ مال میرے آج کسی کام نہیں آیا، نیک اعمال ہی کام آنے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم نیک اعمال آگے بھیج رہے ہو وہ اللہ کے یہاں پاؤ گے، اور اگر نیک اعمال نہیں بھیجے ہیں اور یہ امید رکھ رہے ہیں کہ جنت میں چلے جانا ہے، یہ امید بے وقوفی کی امید ہے جو کانٹے بو کر پھولوں کی تمنا کرنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی اس طرح فرمائی ہے کہ جس آدمی کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ اپنے رزلٹ کو خوشی خوشی پڑھتا ہوگا، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نامہ اعمال کے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے،
کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ لکھ لیا ہو، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ جو کام کیا ہے وہی لکھا گیا ہے۔ نیک اعمال کیے وہ بھی اسی قدر لکھے گئے ہیں، اور برے اعمال کیے وہ بھی اسی قدر لکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رجسٹر دے دیں گے اور کہا دیکھ لے، پڑھ لے، یہ فیصلہ کرنے والی چیز ہے، تیرے سامنے رکھ دی جاتی ہے آج، اور اس وقت کسی انسان کو اس کی گنجائش نہ ہوگی کہ اس سے انکار کرے کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، فرشتوں نے ظلمن لکھ لیا ہے۔ اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان اپنے گناہوں کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور یہ اعضاء، پارٹس آف باڈی، یہ بولیں گے اللہ کے سامنے۔ ہاتھ بولے گا کہ اس سے کیا کیا گناہ کیے گئے، پاؤں بولے گا کہ اس کے ذریعے کیا کیا گناہ کیے گئے۔ وہ کہے گا کیوں تم مجھ بول رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم، میں تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں اور تم اس طرح کی گواہی دے رہے ہو۔ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ خدا جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، آج ہم کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اب جب انسان کے اعضاء خود گواہی دیں گے پھر کیا انکار کر سکے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ اعمال کر رہا ہے، اس میں کا ہر عمل اللہ کے ریکارڈر میں محفوظ ہے۔ یہ نہ سوچے کہ جو عمل کیا جائے گا وہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں بند کمرے کے اندر کیا ہوا عمل بھی اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ معمولی سا عمل جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، صرف عمل کرنے والا ہی جانتا ہے، لیکن وہ عمل بھی اس کے یہاں لکھا ہوا ہے ریکارڈ میں۔ اس لیے زندگی کا ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ عمل جس وقت رجسٹر میں آئے گا کس طرف جائے گا، رائٹ سائڈ جائے گا یا لیفٹ سائڈ جا رہا ہے، اور ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کے ریکارڈر میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن جس وقت پیش ہوگا تو اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا یا سزا و جزا کیا ہوگی۔ اسی لیے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شارٹ نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کف لسان کا تنجی، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، نجات پا جائے۔ اگر تیری زبان کنٹرول میں ہے نجات میں ہے، اور اگر تیری زبان کنٹرول میں نہیں ہے صبح سے شام تک ہم دیکھیں کیا کیا بول رہے ہیں، یہ کیا ہے، زبان پر ہمارا کنٹرول باقی نہیں رہا۔ بہت سے الفاظ تو ہوئے جو ہم صبح سے شام تک بول دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کتنی گالیاں دی ہیں، کتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، کتنے لوگوں کو برا بھلا کہا ہے۔ حق تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا نام اعمال اللہ تعالیٰ میں دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، حساب و کتاب آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔